آپ سن رہے ہیں کتاب ہند پاک ڈائری، سب ہیڈنگ قائد پاکستان۔ اس سلسلے میں صرف ایک معاملہ کی مثال دوں گا جس کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کشمیر کا مسئلہ۔ پاکستان کے دانشور اپنے خیال کے مطابق کشمیر کے مسئلے کی ذمہ داری تمام تر بھارت کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن غیر جانبدار تجزیہ میں اس کی ذمہ داری برعکس طور پر پاکستان کے قائد اور معمار مسٹر محمد علی جناح پر عائد ہوتی ہے۔ آزادی ہند کے دستاویزات بتاتے ہیں کہ انگریزوں نے اس ملک کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا، برٹش انڈیا اور اسٹیٹ انڈیا۔ اس کے مطابق انہوں نے یہ کیا کہ برٹش انڈیا کو آبادی کے اصول پر تقسیم کر دیا، لیکن ریاستوں کے معاملے کو انہوں نے خود ریاستوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جو فیصلہ چاہیں کریں۔ آزادی ہند کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس معاملے میں کانگریس کے لیڈروں کا یہ کہنا تھا کہ جس اصول پر برٹش انڈیا کی تقسیم ہوئی، اسی اصول پر اسٹیٹ انڈیا کو بھی تقسیم کر دیا جائے، یعنی جس اسٹیٹ میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہو اس کو انڈیا سے ملحق کر دیا جائے، اور جس ریاست کی آبادی میں مسلمان زیادہ ہوں وہ پاکستان کا حصہ قرار پائے۔ مگر یہ مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت تھی جس نے اس معاملہ میں کانگریس کی تجویز کو نہیں مانا۔ چنانچہ تقسیم کے وقت ریاستوں کے مستقبل کا معاملہ غیر واضح حالت میں پڑا رہا۔ مسلم لیگ کی قیادت عظمیٰ کا یہ رویہ کیوں تھا؟ اس کا سبب غالباً وہی چیز تھی جس کو مذکورہ پیر صاحب نے قانونی مہارت کہا ہے۔ اس قیادت کی ذہنی تربیت عدالتوں کے ماحول میں ہوئی تھی، جہاں قانونی نقطوں پر معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اپنے اس ذہن کی بنا پر اس نے سمجھا کہ وہ نقطوں کے زور پر اس معاملے کا فیصلہ اپنے حق میں کر لیں گے۔ برصغیر ہند میں ریاستوں کی تعداد تقریباً 500 تھی، مگر یہ سب زیادہ تر چھوٹی ریاستیں تھیں جو اس حیثیت میں نہ تھیں کہ وہ کوئی حقیقی مسئلہ بن سکیں۔ اصل قابل لحاظ مسئلہ صرف دو بڑی ریاستوں کا تھا، کشمیر اور حیدرآباد۔ دونوں میں یہ فرق تھا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، مگر وہاں کا حکمراں ایک ہندو تھا۔ اس کے برعکس حیدرآباد میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، جبکہ وہاں کا حکمراں ایک مسلمان تھا۔ وکیل کا ذہن اپنی مخصوص تربیت کی بنا پر یہ بن جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی معاملے میں حق کیا ہے اور ناحق کیا۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ معاملے کا فیصلہ اپنے موافق کر لے۔ اپنے اس مخصوص مزاج کی بنا پر وکیل کا ذہن ہمیشہ قانونی نقطوں پر چلتا ہے، نہ کہ حقائق واقعی پر۔ مسلم لیگ کی قیادت نے اپنے اسی مخصوص مزاج کی بنا پر ایسا نقطہ دریافت کر لیا جس کے ذریعے وہ بیک وقت دونوں کو پاکستان کے خانے میں ڈال دے، کشمیر کو بھی اور حیدرآباد کو بھی۔ مگر مسلم لیگ کی قیادت اس اہم پہلو کو بھول گئی کہ اس طرح کے قومی معاملات کا فیصلہ لفظی نقطوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ حقائق اور واقعات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ لفظی نقطہ پر حقائق کی منطق غالب آئی، اور مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو ایک جاپانی کہاوت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: جو آدمی دو خرگوش کے پیچھے دوڑے وہ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ یہ بات بھی دستاویز کے ذریعے ثابت ہوتی ہے کہ تقسیم 1947 کے بعد بھی کانگریس کی لیڈرشپ اس معاملے میں باہمی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار تھی، یعنی وہ اس پر راضی تھی کہ اس معاملے کو دونوں ملکوں کے درمیان نزاع کا معاملہ نہ بننے دیا جائے، بلکہ اس کو اس طرح حل کر لیا جائے کہ پاکستان حیدرآباد پر ہندوستان کا حق تسلیم کر لے، اور اس طرح ہندوستان کشمیر کے اوپر پاکستان کے حق کو مان لے۔ اس معاملے میں یہاں میں خود پاکستان کی ایک ذمہ دار شخصیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ چودھری محمد علی، جو مسلم لیگ میں اعلیٰ عہدے پر تھے اور بعد کو وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ان کی ایک انگریزی کتاب چھپی ہے جس کا نام ایمرجنسی آف پاکستان ہے۔ اس کتاب میں ریاستوں کے الحاق کے بارے میں ایک تفصیلی باب ہے۔ جوناگڑھ ایک سرحدی ریاست تھی جس کا نواب مسلمان تھا، مگر اس کی آبادی زیادہ تر ہندوؤں پر مشتمل تھی۔
آزادی کے بعد جوناگڑھ کے نواب نے غیر حکیمانہ طور پر پاکستان سے الحاق کر لیا اور پاکستان کی حکومت نے بھی اس غیر حقیقت پسندانہ اقدام کی توثیق کرتے ہوئے اس الحاق کو تسلیم کر لیا، مگر ہندوستان نے پولیس ایکشن کر کے اس کو انڈیا میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کی درخواست پر دہلی میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہندوستان کی طرف سے جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل شریک تھے اور پاکستان کی طرف سے نواب لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی نمائندگی کر رہے تھے۔ چودھری محمد علی نے اپنی مذکورہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب میٹنگ منعقد ہوئی تو لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے اپنی لمبی تقریر شروع کی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ جوناگڑھ نے جب پاکستان سے الحاق کر لیا تھا تو آپ نے وہاں پولیس ایکشن کیوں لیا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اگر کشمیر کے الحاق کو مانتا ہے تو وہ جوناگڑھ کے الحاق کو کیوں نہیں مانتا؟ چودھری محمد علی نے لکھا ہے کہ سردار پٹیل وزیر داخلہ ہندوستان اگرچہ معتصب تھے مگر وہ حقیقت پسند تھے، چنانچہ سردار پٹیل نے جوناگڑھ کی بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے لیاقت علی خان کی نا ختم ہونے والی تقریر میں مداخلت کی اور کہا کہ آپ جوناگڑھ کا مقابلہ کشمیر سے کیوں کرتے ہیں؟ حیدرآباد اور کشمیر کی بات کرو اور ہم ایک تصفیہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ چودھری محمد علی کا بیان ہے کہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے سردار پٹیل کی اس پیشکش کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انہوں نے جوناگڑھ کے بارے میں اپنی تقریر کو بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ نئی دہلی کی اعلیٰ سطح کی میٹنگ کسی فیصلے تک پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے مطابق 1948 میں کشمیر کا مسئلہ پرامن بات چیت کے ذریعے میز پر حل ہو رہا تھا، مگر پاکستان کی قیادت کی ناقابل فہم دانش مندی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بدستور باقی رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی موجودہ سنگین حالت تک پہنچ گیا۔ نہ ملنے والی چیز کی خاطر پاکستانی قیادت نے ملنے والی چیز کو بھی کھو دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ برصغیر ہند کے مسلمانوں نے اپنے معاملہ کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا جو عدالتی قوانین کے تو ماہر تھے مگر وہ تاریخی قوانین کی مہارت نہ رکھتے تھے۔ یہی واحد وجہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ اول روز ہی سے کشمیر کی صورت میں ایک ایسا المیہ شامل ہو گیا جس نے خود پاکستان کی نفی کر دی۔ پاکستان کا خواب منتشر ہو کر رہ گیا۔ سب ہیڈنگ: پاکستان کی تعمیر۔ پاکستانی تحریک کے قائد اعلیٰ مسٹر محمد علی جناح بظاہر ایک سیکولر آدمی تھے، مگر انہوں نے پاکستان کی تحریک کو اسلام کے نعروں کی بنا پر چلایا تھا۔ اس سلسلے میں یہاں ایک دلچسپ حوالہ قابل ذکر ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے 1946 میں برٹش پارلیمنٹ کا ایک وفد انڈیا آیا۔ اس وفد میں برٹش پارلیمنٹ کے 10 ممبران شامل تھے۔ اس وفد کے لیڈر مسٹر رابرٹ رچرڈ تھے۔ اس وفد کے ایک ممبر مسٹر سورنسن نے واپسی کے بعد ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا انڈیا کے بارے میں میرا تاثر، مائی امپریشن ان انڈیا۔ اس کے مصنف نے لکھا تھا کہ 10 جنوری 1946 کو میری ملاقات قائد اعظم محمد علی جناح سے ہوئی۔ جناح صاحب کے بارے میں برٹش مصنف لکھتا ہے کہ وہ اسلام کی ایک تلوار ہیں جو کہ سیکولرزم کی میان میں رکھی ہوئی ہے۔ مسٹر محمد علی جناح نے 1934 میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے پاکستان بننے تک اپنی پوری تحریک اسلام کے نام پر چلائی، مگر جب پاکستان بن گیا اور وہ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے تو انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ریاستی نظام سیکولرزم کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ انہوں نے اپنی اس تقریر میں واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کی اس ریاست میں یہاں کے شہری کی حیثیت سے آپ اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں یا کسی اور عبادت گاہ میں۔ آپ پائیں گے
کہ وقت گزرنے پر ہندو نہ ہندو رہیں گے اور مسلم مسلم نہ رہیں گے، مذہبی مفہوم میں نہیں، کیونکہ وہ ہر فرد کے ذاتی عقیدت کی بات ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں۔ مسٹر محمد علی جناح کے عام نظریات سے مجھے اتفاق نہیں۔ ان کی ٹینشن تھیوری، ان کا تقسیم ملک کا نظریہ، ان کا کہنا کہ اگر ہم پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہوئے تو خود مسلمان اور اسلام کا نشان انڈیا سے مٹا دیا جائے گا، یہ سب باتیں ایسی ہیں جن سے مجھے 1% بھی اتفاق نہیں۔ لیکن 11 اگست 1947 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں انہوں نے جو تقریر کی، اس سے مجھے بنیادی طور پر اتفاق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے نعرے پر ایک خطہ زمین حاصل کرنے سے وہاں اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کا نظریہ کسی شاعر یا ادیب کے ذہن میں جگہ پا سکتا ہے، مگر حقیقت کی دنیا میں وہ کبھی واقعہ نہیں بن سکتا۔ اسلام ایک اسلامی معاشرے میں قائم ہوتا ہے، نہ کہ اسلامی نعرے پر حاصل کیے ہوئے کسی خطہ زمین میں۔ پاکستان بننے کے بعد جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کا معاشرہ اسلامی ریاست کے اعتبار سے کوئی تیار معاشرہ نہ تھا۔ اس لیے اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے یہ ضروری تھا کہ وہاں بسنے والے لوگوں میں اسلام کی حقیقی اسپرٹ کو جگایا جائے، ان کے اندر اسلامی احکام کی قبولیت کا مادہ پیدا کیا جائے۔ اس کے بغیر اسلامی ریاست کا قیام سرے سے ممکن ہی نہ تھا، نہ پاکستان میں اور نہ کسی غیر پاکستان میں۔ مزید یہ کہ فرد اور معاشرہ کی تیاری دعوت اور اصلاح جیسے پرامن ذرائع سے ہوتی ہے، نہ کہ حکومت اور قانون کے زور پر۔ ایسی حالت میں پاکستان میں صحیح طریقہ کار وہی تھا جس کا اشارہ مسٹر محمد علی جناح کی تقریر 11 اگست 1947 میں ملتا ہے۔ میرے نزدیک وہ طریقہ کار یہ تھا کہ حکومت کے نظام کو سیکولرزم کی بنیاد پر قائم رکھا جائے، نظری اور اعتقادی طور پر نہیں، بلکہ وقتی اور عملی وقفے کے طور پر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیاست ملکی کے مشترک معاملات تو سیکولرزم کی بنیاد پر ہوں، اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، لوگوں کو پوری آزادی دی جائے کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق غیر سیاسی دائرے میں اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ سیکولرزم دراصل وقتی صورتحال اور ابدی تقاضے کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ سیکولرزم نہ مذہب کی طرح مقدس ہے اور نہ کوئی کامل نظریہ، وہ صرف ایک مصالحانہ اسکیم ہے۔ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ جو معاشرہ ابھی اس کے لیے تیار نہ ہو کہ مذہب کے اصولوں پر اس کی ریاست کا نظام بنایا جائے، وہاں ریاستی معاملات کو، غیر اختلافی قسم کے دنیاوی امور کو سیکولرزم کی بنیاد پر چلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ معاشرے میں یہ مادہ قبولیت پیدا ہو جائے کہ وہ مذہب پر مبنی اجتماعی نظام کا تحمل کر سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں عین اس حکمت کو اختیار فرمایا تھا، یعنی صورت موجودہ کو قبول کرتے ہوئے دونوں کے اندر اجتماعی احکام کے حق پہ آمادگی پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد ان پر اسلامی احکام کو نافذ کرنا۔ اس پیغمبرانہ حکمت کو حضرت عائشہ کی ایک روایت میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کو البخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ مسٹر محمد علی جناح کے مذکورہ سیکولر اصول کو اگر پاکستان میں اختیار کر لیا جاتا تو اس کے زبردست فائدے حاصل ہوتے۔ اس کے بعد یہ ہوتا کہ پاکستان کا حکمراں طبقہ ملک کو سیاسی اور اقتصادی اور انتظامی اعتبار سے مستحکم کرنے میں لگ جاتا، اور دوسری طرف وہاں کا مذہبی طبقہ یکسوئی کے ساتھ اس جدوجہد میں مشغول ہو جاتا کہ قوم کو مذہبی، اخلاقی، تعلیمی اور معاشرتی اعتبار سے ترقی دے اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک صالح معاشرہ بنائے۔ یہ گویا حالات کے اعتبار سے ایک قسم کا تقسیم عمل ہوتا جو آخر کار اس نوبت کو پہنچتا کہ دونوں طبقوں کے درمیان امتزاج پیدا ہو جائے اور دونوں ہم آہنگ ہو کر پاکستان میں ہمہ گیر معنوں میں دور جدید کا اسلامی نظام بنا سکیں۔ سب ہیڈنگ اسلام پسند طبقہ۔ اس کے بعد پاکستان میں دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ دور
ان لوگوں نے شروع کیا جو عام طور پر اسلام پسند کہے جاتے ہیں۔ اس گروہ کے رہنماؤں میں بہت سے علماء اور دانشوروں کے نام موجود ہیں، مگر ہم موجودہ بحث میں علامتی طور پر مولانا ابو العلا مودودی کو شمار کریں گے۔ مولانا ابو العلا مودودی پاکستان کے قیام کی تحریک میں براہ راست طور پر شریک نہ تھے، تاہم جب پاکستان وجود میں آ گیا تو ان کو نظر آیا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں وہ اپنے سیاسی نظریہ کو واقعہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے ایک سادہ فارمولہ وضع کیا۔ پاکستان اسلام کے نام الاٹ ہو چکا تھا، اس لیے پاکستان میں اسلامی حکومت کے سوا اور کوئی حکومت نہیں بن سکتی۔ اب انہوں نے پاکستان میں ایک پرشور تحریک شروع کر دی۔ غلاف کعبہ اور شوکت اسلام جیسے عنوانات پر جلوس نکال کر انہوں نے عوام کو موبلائز کرنا چاہا۔ انہوں نے تحریک قادیانیت اور تحریک جمہوری کے ذریعے پاکستان کے سیکولر حکمرانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح بہت سے سیاسی اور جذباتی ہنگاموں کے ذریعے انہوں نے چاہا کہ سیکولر حکمرانوں کو بے دخل کر کے اپنی پسند کی حکومت ملک میں قائم کریں۔ انہوں نے کئی بار ملک کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، یہاں تک کہ اپنے مفروضہ دشمن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلانے میں بھی وہ بالواسطہ طور پر شریک ہو گئے۔ مولانا مودودی اور ان کے اسلام پسند گروپ کی اس اکھیڑ پچھاڑ کا یہ منفی نتیجہ تو ہوا کہ پاکستان میں تمام سماجی روایتیں ٹوٹ گئیں۔ مسلمان دو طبقوں میں بٹ کر رہ گیا، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ سیاسی ہنگامہ آرائیوں کی بنا پر وہ تعمیری کام درہم برہم ہو گیا جسے مذہب اور اخلاق اور تعلیم اور اصلاح معاشرہ کے میدان میں انجام پانا تھا۔ تمام ہنگامہ آرائیوں کے باوجود اس اسلام پسند گروہ کے لیے یہ تو ممکن نہ ہو سکا کہ وہ اپنے الفاظ میں اقتدار کی کنجیوں پر خود قبضہ حاصل کر لیں۔ البتہ بعض اتفاقات کے نتیجے میں اس کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوئی کہ ان کی پسند کا ایک شخص اقتدار پر قابض ہو جائے۔ یہ جنرل ضیاء الحق تھے، جن کو پاکستان کے اسلام پسند گروہ کی نیز برصغیر کے مذہبی طبقہ بلکہ شاید پوری مسلم دنیا کی عمومی حمایت حاصل ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق اس اعلان کے ساتھ اس اقتدار میں آئے تھے کہ وہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم کریں گے۔ خوش قسمتی سے انہیں 11 سال تک پاکستان میں مکمل اقتدار حاصل رہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے کہ پاکستان میں اپنے دعوے کے مطابق اسلامی نظام قائم کر دیں۔ کئی سال کے انتظار کے بعد پاکستان کے علماء اور اسلام پسند لوگوں کا ایک وفد جنرل ضیاء الحق سے ملا اور ان کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ فوراً پاکستان میں اسلامی نظام قائم کر کے اپنا وعدہ پورا کریں۔ جنرل ضیاء الحق نے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ میں پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے تیار ہوں، البتہ مجھے اس کام کے لیے 200 قابل اعتماد افسروں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ مجھے ایسے 200 افراد دے دیں جن کے اخلاص و ذیانت پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہو تو میں فوراً اس کی کارروائی شروع کر دوں گا۔ مذکورہ اسلامی وفد نے جواب دیا کہ ایسے 200 افراد تو ہمارے پاس بھی نہیں۔ اس کے بعد ایک مسکراہٹ کے ساتھ مجلس برخاست ہو گئی۔ اس واقعے پر مجھے ایک پٹھان کا لطیفہ یاد آتا ہے۔ اس پٹھان نے ایک کافر کو پکڑا اور اس کو پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ گیا اور چھرا نکال کر بولا، کلمہ پڑھ ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ کافر بیچارہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں کلمہ پڑھ دوں گا، اب بتاؤ کہ کلمہ کیا ہے؟ پٹھان نے جواب دیا کہ وہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ پاکستان کے نام نہاد اسلام طبقہ نے اسی قسم کا ایک مذاکرہ خیز کام زیادہ بڑے پیمانے پر انجام دیا۔ انہوں نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرو کا نعرہ لے کر سارے ملک میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ انہوں نے اپنے اس پرجوش عمل کے دوران تمام سیاسی روایات کو توڑ ڈالا۔ انہوں نے اس ہنگامہ آرائی کے ذریعے ملک کے امن کو درہم برہم کر دیا، اور جب سب کچھ تباہ ہو چکا تو آخر میں یہ معلوم ہوا
کہ پاکستان کا معاشرہ اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہاں کے افراد میں حقیقی اسلامی اسپرٹ موجود ہی نہیں۔ یہاں کے مختلف گروہوں میں اتحاد کا مزاج ہی نہیں۔ یہاں کے لوگوں میں یہ حوصلہ ہی نہیں کہ وہ ذاتی طور پر ملی مفاد کو ترجیح دیں۔ یہاں کے لوگوں میں شعور ہی نہیں کہ وہ حقیقی رہنما اور استحصالی رہنما کے فرق کو سمجھیں۔ یہاں تک کہ اس وسیع ملک میں چند سو ایسے دیانتدار افراد بھی نہیں جن کے ہاتھ میں پراعتماد طور پر حکومت کا انتظام سونپا جا سکے۔ چنانچہ اسلام کے نام پر چلنے والی اس پرشور تحریک نے پاکستان میں اسلام کے مواقع کو برباد تو ضرور کیا، مگر وہاں اسلام کے مواقع پیدا کرنے کے معاملے میں وہ مجرمانہ حد تک ناکام رہے۔ سب ہیڈنگ: مثبت نشانہ کی ضرورت۔ پاکستان کو اپنے قیام کے بعد کوئی مثبت نشانہ نہیں ملا۔ اس محرومی کا سب سے بڑا سبب پاکستانیوں کی انتقامی نفسیات ہے۔ پاکستان کے لوگ بھارت کے خلاف انتقام کی نفسیات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی مجالس، پاکستان کا پورا میڈیا، حتیٰ کہ وہاں کی درسیات براہ راست یا بالواسطہ طور پر سب اسی منفی جذبے کا مظہر ہے۔ اس سلسلے میں یہاں ایک پاکستانی حوالہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی بزرگ لکھتے ہیں، ہندوؤں کے تعصب کا اندازہ کرنے کے لیے آپ ذرا یاد کیجئے 1971 میں جب سقوط ڈھاکہ ہوا ہے تو موتی لال نہرو کی پوتی جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا۔ اس سے ذرا اندازہ کریں کہ ہندو مہاسبھا کے عزائم کیا ہوں گے، RSS کے عزائم کیا ہوں گے، اور کانگریس کے اندر بھی جو ذرا اکڑ قسم کے ہندو تھے، مثلا سردار ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ، ان کے عزائم کیا ہوں گے۔ پاکستان کے بارے میں یہ مقولہ پوری طرح صادق آتا ہے کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی تحریک کا آغاز اول دن سے منفی ذہنیت کے تحت ہوا، یعنی ہندوؤں کے مفروضہ خطرہ سے بچاؤ کرنا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ ذہن مزید شدت کے ساتھ ابھر آیا۔ اب پاکستان کے تمام لکھنے اور بولنے والے لوگوں کا یہ نظریہ ہو گیا کہ پاکستانیوں کے اندر جتنا زیادہ بھارت مخالف جذبہ ابھارا جائے گا، اتنا ہی زیادہ پاکستان کی بنیاد مستحکم ہوگی۔ یہ منفی اور غیر واقعی نظریہ پاکستان کی تعمیر کے لیے ہلاکت خیز حد تک مضر ثابت ہوا، کیونکہ کسی بھی قوم کی تعمیر ہمیشہ مثبت تصور پر ہوتی ہے، نہ کہ منفی تصور پر۔ انڈیا کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف مذکورہ قول کی نسبت اگر بالفرض درست ہو تو بھی میں کہوں گا کہ پاکستان کے علماء اور دانشور مثبت طرز فکر سے آشنا ہوتے تو وہ اندرا گاندھی یا دوسرے ہندو لیڈروں کے ان اقوال میں پاکستان کے لیے ایک عظیم امکان کو دریافت کر لیتے۔ میں ذاتی طور پر ہندوؤں کو اسلام کا یا پاکستان کا دشمن نہیں سمجھتا، تاہم جو لوگ ہندوؤں کو اسلام یا پاکستان کا دشمن سمجھتے ہیں ان کو تاریخ کے ایک عالمی قانون سے بے خبر نہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ دشمن جب یہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے حریف سے انتقام لے لیا تو یہ بہتر وقت ہے کہ دشمن کے ساتھ مثبت معاملہ کر کے اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے۔ انتقامی نفسیات سے خالی ہونے کے بعد ہر مسٹر دشمن مسٹر نارمل بن جاتا ہے، اور جب کوئی فرد یا قوم اس طرح اعتدال کی سطح پر آ جائے تو یہ موزوں ترین وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اور مثبت معاملہ کر کے اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے۔ یہ فطرت کا ایک قانون ہے، اور فطرت کے اس قانون کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ فطرت کے اس انقلابی قانون کی متعدد مثالیں اسلام کی طویل تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ خراسان کے مسلم حکمران خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے دل میں انتقام کی زبردست آگ بھڑکی۔ اس انتقامی جوش کے تحت اس نے وحشی قبائل کے افراد پر ایک عظیم لشکر تیار کیا اور اپنے تمام انتقامی جذبات کے ساتھ مسلم دنیا پر ٹوٹ پڑا۔ درمیان میں ایک حادثے میں
اس کی وفات ہو گئی تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم میرے عہد کو پورا کیے بغیر نہ رہنا۔ چنانچہ اس کے پوتے ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاریوں نے سمرقند سے لے کر حلب تک مسلم سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا، مسجدوں کو ڈھایا، کتب خانوں کو جلایا، مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور باندی بنا لیا، وغیرہ۔ 13ویں صدی عیسوی میں یہ حادثہ ہندو لیڈروں کے جدید واقعہ سے 1000 گنا زیادہ بھیانک تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے جب مسلم دنیا کو تاراج کر دیا اور آخری عباسی خلیفہ کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے رونٹ ڈالا، تو اس کے بعد ان کا انتقامی جوش ٹھنڈا پڑ گیا، ان کے دل کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ اب یہی ہوا کہ ہر تاتار جو پہلے مسٹر دشمن تھا اب وہ مسٹر فطرت بن گیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت کے مسلمان اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ دوبارہ اپنی طرف سے مخالفانہ کارروائیاں کر کے تاتاریوں کے انتقام کو زندہ رکھیں۔ چنانچہ انتقامی جوش کے ٹھنڈا ہوتے ہی مسلمانوں اور تاتاریوں کے درمیان ایک نیا عمل شروع ہو گیا۔ یہ پرامن دعوت کا عمل تھا۔ مسلمان اور تاتاری جو پہلے ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے تھے اب وہ ایک دوسرے کے لیے دائی اور مدعو بن گئے۔